پہلا کلمہ معافی کا تھا، یسوع نے کہا اے باپ ان کو معاف کر کے وہ جانتے نہیں کیا کرتے ہیں۔ دوسرا نجات کا، تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ تیسرا محبت کا، آئے اور دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے اور دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ چوتھا کلمہ کفارہ، اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اور پانچواں کلمہ جسمانی روح کا، میں پیاسا ہوں۔ چھٹا کلمہ تمام ہوا، اور ساتواں کلمہ ہے اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں سونپتا ہوں۔ فتح کا کلمہ، ملاپ کا کلمہ، اور پھر سے باپ کے ساتھ ایک ہونے کا کلمہ۔ سب سے پہلے تھوڑا سا میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع نے کیوں کہا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں سونپتا ہوں۔ کیونکہ یوحنا کی انجیل میں خدا یسوع نے کہا کہ مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے اور جان لینے کا بھی اختیار ہے۔ باپ زندہ کرتا ہے، میں بھی زندہ کرتا ہوں۔ باپ زندگی دیتا ہے، میں بھی زندگی دیتا ہوں۔ باپ تخلیق کرتا ہے، میں بھی تخلیق کرتا ہوں۔ باپ محبت رکھتا ہے، میں بھی محبت کرتا ہوں۔ اس لیے یسوع نے کہا کہ کوئی مجھ سے میری جان نہیں چھینتا، بلکہ مجھے اپنی جان دینے کا اور جان لینے کا اختیار ہے۔ تو یہاں پر یسوع مسیح نے اس سارے تقاضوں کو پورا کیا جو ہماری نجات کے لیے، ہماری رہائی کے لیے، ہماری شفا کے لیے، ہماری بحالی کے لیے، ہماری ترقی کے لیے، جنت میں جانے کے لیے جو چیزیں نبیوں کی معرفت کہا گیا تھا وہ پوری ہوئیں۔ اور اس لیے یسوع مجھے کہا کہ باپ میں اپنی روح تیرے سونپتا ہوں۔ دو چیزیں خدا نہیں چاہتا، اس بات کو یاد رکھیے، دو چیزیں۔ سب سے پہلا دوسرا ساموئیل 14 باب 14 میں لکھا ہے کہ خدا کسی کی جان نہیں لیتا، خدا نہیں کسی کی جان لیتا، بلکہ ایسے وسائل نکالتا ہے کہ ہم اس کے جلا وطن رہیں۔ دوسرا، خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ خدا کسی کی جان نہیں لیتا، خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ تو یہ دونوں چیزیں خدا نہیں چاہتا، نہ تو وہ کسی کو جان لیتا ہے اور نہ وہ کسی کی ہلاکت چاہتا ہے۔ تو ان دونوں کو مکمل کرنے کے لیے، تاکہ ہماری جان بھی ضائع نہ ہو اور ہم ہلاک بھی نہ ہوں، یہ وہ مرضی تھی خدا کی جس کو یسوع نے پورا کیا۔ یاد رکھیے گا تھوڑا سا، میں پھر سے کہتا ہوں کہ خدا کسی کی جان نہیں لیتا۔ دوسرا ساموئیل 14 باب 14 پہ لکھا ہوا ہے خدا کسی کی جان نہیں لیتا۔ اور پھر نیا میں لکھا ہے کہ خدا کسی ہلاکت نہیں چاہتا، ہلاکت نہیں چاہتا اور جان نہیں لیتا۔ تو اس کو تکمیل جو کی ہے وہ یسوع مسیح نے کیا ہے، تاکہ ہماری جان ضائع نہ ہو۔ خدا ایسے وسائل نکالتا ہے کہ اس کے جلا وطن رہیں، تو وسیلہ پاک روح یسوع مسیح نے آ کر دیا تاکہ اس کے وسیلے سے ہم جلا وطن ہوں بلکہ اپنے وطن کو چلے جائیں۔ تو بہت سے لوگ جو گنہگار ہلاک ہوتے ہیں وہ اپنی جان کو گواتے ہیں۔ ان کی جان کہاں جاتی ہے؟ ہلاکت میں جاتی ہے، جہنم میں جاتی ہے اور تباہی میں جاتی ہے۔ اور باپ نہیں چاہتا کہ ان کی جان جو ہے وہ ضائع ہو، اور خدا نہیں چاہتا ان کی جان ہلاک ہو۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی، اس نے اپنے اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کچھ پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور ہلاکت کیا ہے؟ جہنم میں جانے کو ہلاکت کہتے ہیں، جہنم میں جانے کو۔ جب یہ دونوں کام پورے ہو گئے کہ ہماری جان بھی ضائع نہ ہو اور ہم ہلاکت میں نہ پڑیں، تو اس کام کو جب تکمیل کر لیا تو پھر یسوع مسیح نے کہا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں کیا کرتا ہوں جی؟ سونپتا ہوں۔ تو اس لیے یہ ایک فتح کا کلمہ تھا، یہ چھوٹا کام نہیں، بہت بڑا کلمہ تھا کائنات کے اندر۔ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کہیں وادی میں جائیں یا خوبصورت بلڈنگ دیکھیں، محل دیکھیں اور بڑا خوبصورت ہو اور اس میں ہر چیز موجود ہوں، پرندے بھی ہوں، جانور بھی ہوں اور درندے بھی ہوں، اور بڑا فارم ہاؤس ہو اور بڑا خوبصورت ہو، لیکن وہاں پر کوئی انسان نہ ہو تو آپ کو بڑا ہولناک لگے گا، یہ تو انسان ہی کوئی نہیں، اور پنجابی کوئی بندہ پرندہ ہی کوئی نہیں ہے، الو بول دینے، جانور ہیں، پرندے ہیں، لیکن انسان نہیں ہیں۔ آپ وادیوں میں جائیں، پہاڑوں میں جائیں، آپ شہروں میں جائیں، وہاں پر کوئی انسان نہ ہو تو آپ کو ہولناک محسوس ہوتا ہے کہ یہاں کوئی بندہ ہی کوئی نہیں۔ تو دنیا کی خوبصورتی آبادی سے ہے، انسان سے ہے، اور اس لیے خدا چاہتا ہے کہ انسان قائم رہے اور یہ زمین پر بھی اور آسمان پر بھی آ جا سکے۔ اور جب اس آنے جانے کو انہوں نے مکمل کیا تو یسوع مسیح نے کہا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اس لیے یہ بڑی فتح مندی کا کلمہ ہے۔ میں ایک آیت آپ کے سامنے پڑھنے میں سے نکالی گا، یوحنا کی انجیل اس کا 17 باب۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ میں دنیا کے لیے درخواست نہیں کرتا بلکہ ان کے لیے جنہوں نے تو نے مجھے دے دیا، کیونکہ وہ تیرے ہیں
اور جو کچھ میرا ہے وہ سب تیرا ہے، جو تیرا ہے وہ میرا ہے، ان سے میرا جلال ظاہر ہوا ہے۔ میں آگے کو دنیا میں نہ رہوں گا، میں تیرے پاس آتا ہوں اے قدوس باپ، اپنے نام کے وسیلے جو تو نے بخشا ہے ان کی حفاظت کر، تاکہ وہ ہماری طرح کیا ہو جائیں جی، ایک ہو جائیں۔ یہاں پر یسوع مسیح نے وہ سارے کام کی تکمیل کا پہلے سے بتایا کہ اے باپ، میں نے دنیا میں آ کر ان کو بتا دیا، اب میں دنیا میں نہیں رہوں گا، تیرے پاس آتا ہوں، اور جس طرح تو نے مجھے جلال بخشا ان کو بھی دے، تاکہ وہ ہماری طرح کیا ہو جائیں جی، ایک ہو جائیں۔ کیونکہ باغ عدن سے نکالے ہوئے تھے، خدا کے ذریعے سے نکالے ہوئے تھے، جدائی تھی گناہ کی اور خدا کا قہر کے نیچے تھے، لیکن یسوع مسیح نے سب کچھ اس کو ختم کر کے سہ کے اپنے اوپر تو ہمیں پھر سے کیا کر دیا، ایک کر دیا، اور پھر کہا کہ اے باپ میں اپنے تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ سب سے اہم ہے کہ جب ہم خدا کے پاس اس تقاضے کے مطابق جو خدا چاہتا ہے آئیں گے، تو پھر ہم اسی طرح سے پھر سے واپس آئیں گے جہاں پر ہم باغ عدن میں کیا تھے جی، جسمانی تھے، روحانی تھے، اور کیا تھے جی، زور سے بتا دینا ذرا۔ ہاں جی، سب سے پہلے روحانی اور جلالی۔ ہاں جی، یسوع مسیح نے اس کو تکمیل کیا کہ ہم پھر سے کیا ہو جائیں جی، روحانی ہو جائیں اور جلالی بن جائیں، کیونکہ ہم جسم میں تو ہیں اس وقت، روحانی ہو جائیں اور جلالی بن جائیں۔ جب یہ تکمیل کا رستہ سیدھا ہوا تو یسوع نے کہا اے باپ میں اپنے تیرے ہاتھ سونپتا ہوں۔ تھوڑا سا میں آپ کو بتانا کہ اس کے بعد کیا ہوا، کیونکہ بس جب یہ ساری چیزیں پوری ہو گئیں، یسوع نے کہا اے باپ میں اپنے تیرے ہاتھ سونپتا ہوں۔ یوحنا کی انجیل اس کا باب نمبر 19 اور اس کے 28 میں، اس کے بعد یسوع نے جان لی کہ اب سب باتیں تمام ہوئی تاکہ نوشتہ پورا ہو، تو کہا میں پیاسا ہوں، اور وہاں سرکے سے بھرا ہوا برتن رکھا تھا، پس اس نے سرکہ میں بھگوئے ہوئے اسپنج کو زوفے کی شاخ پر رکھ کر اس کے منہ سے لگایا۔ پس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی۔ اور پھر آگے یسوع کے پہلو کو چھیدا جاتا ہے، تو پھر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کیسا شخص ہے جو جلدی مر گیا، کیونکہ سبت تھا، وہ چاہتے تھے کہ سبت کے دن لاشیں لٹکی نہ رہیں، سلیپ پر نہ رہیں، تو انہوں نے دونوں ڈاکوؤں کی ٹانگیں توڑی تاکہ مر جائیں۔ لیکن یسوع کے پاس آئے تو وہ انہوں نے دیکھا کہ وہ تو مر گئے، تو وہ بڑے حیران ہوئے، لیکن چیک کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا، بھالا لے کر پسلی میں مارا، اور وہاں سے پانی خون کا دھارا۔ یاد رکھیے گا، یہ سب سے بڑی قدرت ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میڈیکل طور پر، مردہ شخص یا جانور ہو یا انسان ہو، اس کا خون نہیں کبھی دھارا بہ کر نکلتا، مردہ کے، جانور ہو یا انسان ہو۔ انسان کو مردہ ہے، اس کی چھیدیں انگلی کو یا جسم کو وہاں خون نہیں نکلے گا، یا جانور کو۔ لیکن یسوع مسیح نے جب اپنی جان دے دی تو پھر بھی جب پسلی میں بھالا مارا گیا تو زندہ کی طرح اس کا پانی خون کا دھارا بہ نکلا۔ یہ ثبوت ہے کہ اس کی قربانی زندہ قربانی، ہلیلویا، یہ زندہ قربانی کا ثبوت ہے۔ میڈیکل طور پر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ مردہ شخص میں پانی اور خون کا دھارا نہیں بہ نکلتا، لیکن زندہ سے نکلتا ہے، اس لیے اس کا جسم زندہ تھا، کیونکہ وہ گناہ سے مبرا تھا، بے عیب اور پاک خون تھا، اس لیے وہ جسم جو تھا اس میں سے پانی خون کا دھارا بہ نکلا۔ اس کے بعد ان کی لاشیں اتاری جاتی ہیں، اور پھر یسوع مسیح کی تدفین کی جاتی ہے، اور پھر 50 سیر مسالہ جات کے ساتھ اس کی تدفین کی جاتی ہے، اور یوسف جو مشیر تھا وہ لاش لیتا ہے، اور نیکودیمس، دو شخص آتے ہیں، نیکودیمس جو استاد تھا اور یسوع کا شاگرد ہوا وہ بھی آتا ہے، اور پلاطوس سے لاش مانگتے ہیں، اس کو دیتے ہیں، اور پھر 50 سیر مسالہ ان کی لاش پر مارا جاتا ہے، جو شاہی، جو بادشاہوں کے اوپر بھی نہیں بلکہ بادشاہوں کے بادشاہ پر جو مارا جاتا ہے، اور مہین کتانی چادر، اور یہ عام طور پر روایت ہے، بائبل میں نہیں لکھا ہوا، لیکن روایت ہے کہ یہ ہندوستان سے مہین کتانی کپڑا جاتا تھا، باریک اور بڑا خوبصورت کاٹن، بڑا نرم ملائم، اور اس کاٹن کو میں نے استعمال کیا، مجھے اس کا تجربہ ہے کہ گرمیوں میں وہ بالکل ٹھنڈک دیتا ہے۔ میں نے استعمال کیا، بہت مہین کتانی میں نے استعمال کیا اس کی شرٹ، اور بہت مزہ آتا ہے اس کا، اور وہ کتانی کپڑا جو تھا وہ اس کے اوپر چادر لپیٹ کر ان کو کیا کر دیا جی، دفن کیا گیا۔ آج ہم نے سیکھا ہے 7 کلمات کے بارے میں کہ اے باپ میں اپنے تیرے ہاتھ سونپتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس سے فیض یاب ہوں گے، اور علمی طور پر، روحانی طور پر آپ اس برکت پائیں گے۔ خدا ہم اس کلام کے صرف پورے سیشن کے ساتھ آپ کو برکت بخشے، آمین۔